فرمائیں گے علامہ سید محسن رضا کاظمی صاحب۔ الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین و امام المتقین وقاتل المشرکین و امام الموحدین آنی امام الاول علی ابن ابی طالب الصلوات۔ جو انسان ایک دن کے مقتل کو ہمیشہ کا مکتب بنا دے اسے حسین کہتے ہیں۔ بھائی سبحان اللہ، میں تو سمجھا تھا تھکا ہوا مجمع ہے مگر ماشاءاللہ کیا جملہ میں نے کہا، جو انسان ایک دن کے مقتل کو ہمیشہ کا مکتب بنا دے اسے حسین کہتے ہیں۔ جو ریت کے ذرات کو عرش معلیٰ بنا دے اسے حسین کہتے ہیں۔ جو نینوا کے جنگل کو نبیوں کا مسکن بنا دے اسے حسین کہتے ہیں۔ جو زمین کے ٹکڑے کو خرید کے دنیا کے سجدہ گزاروں کی سجدہ گاہ بنا دے اسے حسین کہتے ہیں۔ جو خاک کربلا کو خاک شفا بنا دے اسے حسین کہتے ہیں۔ بیدار ہے جوان بھی، بیدار ہے بزرگ بھی، فکرہ عرض کروں 80 سال کے بوڑھے حبیب میں جو جوانی پیدا کرے اسے حسین کہتے ہیں۔ بھائی مولا سلامت رکھے آپ کو۔ 80 سال کے بوڑھے حبیب میں جو جوانی پیدا کرے اسے حسین کہتے ہیں۔ وہ شکریہ جو 80 سال کے بوڑھے حبیب میں جوانی پیدا کرے اسے حسین کہتے ہیں۔ آدم سے عیسیٰ تک کے نبیوں کی محنتوں کے تاج کو جو شرافت کا یاقوت عطا کرے اسے حسین کہتے ہیں۔ جملہ سنبھالنا، تھکے ہوئے نہیں، بیدار ہے تو میری بھی تھکاوٹ ختم ہو گئی ہے۔ محمد مصطفیٰ کی 63 سالہ زندگی کی محنت کو جو اپنے لہو سے رنگ لگائے اسے حسین۔ اومی بھائی دیکھیں زندگی گزر گئی، آپ کی خطابت سنتے، ذاکری سنتے، ذاکر کمال کا شعر آخر کے لیے رکھتا ہے، خطیب کمال کا جملہ آخر کے لیے رکھتا ہے، تو میں نے بھی آخر کرنا نہیں مگر جو بحر شروع کی ہے اس کا آخر پڑھنے لگا ہوں۔ میں نے کیا کہا، جو جس کا ایک دن کا مقتل ہمیشہ کا مکتب بنے اسے حسین کہتے ہیں۔ جو 80 سال کے بڑھاپے کو جوانی میں ڈھال دے اسے حسین کہتے ہیں۔ جس کا سجدہ عبد کو معبود سے ملا دے اسے حسین کہتے ہیں۔ فکرہ کہوں ساری زندگی کے، کتنا بڑا قریب ہے زہرا کا لاڈلا، ساری زندگی گناہوں کی دلدل میں ڈوبے گناہگار کو جو شب کی تاریکی میں علیہ السلام بنا دے اسے حسین کہتے ہیں۔ بھائی دیکھیے ہدایت کے 2 طریقے ہوتے ہیں۔ کتنے طریقے؟ پہلا آراء الطریق، راستہ دکھانا، دوسرا ہے ایصال الی المطلوب، منزل تک پہنچانا۔ بھائی تھکیے گا نا، میں نے پڑھنا اور تو خدا جانتا ہے میں نے موضوع بدل دیا ہے۔ ایک طریقہ ہے راستہ دکھانا، ایک طریقہ ہے منزل تک۔ میرا گھر ہے نظام آباد، روزانہ آتا رہتا ہوں، پہلی بار میں آیا اور میں نے باہر وہ کیا اجوا بیکری، وہاں کھڑے ہو کے میں نے کسی سے پوچھا مجھے امام بارگاہ میں جانا ہے۔ اس نے مجھے کہا یہاں رائٹ ہو جائیے، پھر لیفٹ ہو جائیے گا، پھر رائٹ ہو جائیے گا، امام بارگاہ جائے گا۔ اسے کہتے ہیں راستہ دکھانا۔ اب اگر میں کسی سے پوچھوں مجھے امام بارگاہ جانا ہے اور وہ مجھے کہے کہ بلا آ جائے میں بھی وہیں جا رہا ہوں، اور بارگاہ
کے گیٹ پہ پہنچ کے کہے کہ بولا یہ ہے بارگاہ، اسے کہتے ہیں منزل تک پہنچانا۔ آخری بندے تک جو جوان جہاں کھڑے ہیں وہیں سے دعا کر دیں، حق ادا ہو جائے گا۔ کتنے طریقے ہیں ہدایت کے؟ دو، پہلا راستہ دکھانا، دوسرا منزل تک پہنچانا۔ اللہ نے ہدایت کے لیے نبیوں کو بھیجا، ولیوں کو بھیجا۔ ہم رات کے اندھیرے میں تھکاوٹ کے باوجود آدم کا ذکر نہیں کر رہے، نوح کا ذکر نہیں ہو رہا، حسین کا ذکر کیوں ہو رہا ہے؟ کیوں؟ 1.25 لاکھ نے ہمیں راستہ دکھایا ہے، حسین نے منزل پہ پہنچایا۔ اے مولا آپ کو سلامت رکھے۔ بھائی کیا جملہ لیا آپ نے؟ 1.25 لاکھ نے راستہ دکھایا ہے، حسین نے منزل تک پہنچایا ہے۔ خریدار بیٹھے ہو، میں اس لیے ہدیہ کرنے لگا ہوں۔ آدم نے بتایا تھا وہ خدا ہے، ابراہیم نے بتایا تھا وہ خدا ہے، اسماعیل نے بتایا تھا وہ خدا ہے، نوح نے بتایا تھا وہ خدا ہے، حسین نے سجدہ کر کے بتایا یہ خدا ہے۔ سے بڑا فکرہ میں کیا پڑھوں اب آپ کے ساتھ؟ نبیوں نے راستہ دکھایا، حسین نے منزل تک پہنچایا۔ حضرت آدم ہاتھی بن کر آئے، حضرت نوح ہاتھی بن کر آئے، ابراہیم و اسماعیل تا مصطفیٰ سارے ہاتھی بن کر آئے، حسین ہدایت بن کر آئے۔ بھائی دیکھیے جیسے ہی محرم کا چاند طلوع ہوا، آپ کی زبانوں پہ ذکر حسین، یہاں ذکر حسین آیا، ادھر سے سوالات بھی آ گیا۔ حق تو یہ بنتا تھا دنیا ہمارے ساتھ مل کے زمانے کو بتاتی کہ بھائی دیکھو قتل حسین کی سازش کیا تھی، کلمہ پڑھنے والے مفتیوں نے قتل حسین کا فتویٰ کیوں دیا تھا، مگر برعکس ہو گیا۔ کلمہ پڑھنے والے ان سوالات کو دباتے ہیں اور نان ایشوز کو ایشوز بنا کے پیش کرتے ہیں۔ کالے کپڑے کہاں لکھے ہیں، ماتم کہاں لکھا ہے، رونا کہاں لکھا ہے؟ تم 14 صدیوں سے سوال کر رہے ہو، سوال وہی 10-15 ہے اور ہم بھی جواب دے رہے ہیں۔ تم سوال کر رہے ہو، ہم جواب دے رہے ہیں۔ تم اپنے بڑوں کی سنت پہ چلتے ہو، ہم اپنے بڑوں کی سنت پہ چلتے ہیں۔ ہم نے تو آج تک کسی سے نہیں پوچھا تراویح کہاں لکھی ہے، ہم نے تو کسی سے نہیں پوچھا کہ چھوٹی شلوار کیوں پہنتے ہو، کیونکہ ہمیں پتا ہے تراویح کہاں لکھی ہے، ہمیں پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ ہم جدھر قائم ہیں، ہمیں یقین ہے ہم حق پہ ہیں، تو ہمیں کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو دنیا ہم سے پوچھتی ہے، ہم جواب دیتے ہیں۔ ہر ذاکر حسین کا، ہر خطیب، ہر واعظ اس منبر کی بلندی سے زمانے کو ہر سوال کا جواب دیتا آ رہا ہے۔ آؤ ہم قرآن سے آج جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے لقد کانا فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین، یوسف اور اس کے بھائیوں کے قصے میں سوال کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ بھائی سورہ یوسف پڑھا آپ نے؟ جی سورہ یوسف میں کون سی داستان ہے ذہنوں میں موجود ہے نا؟ سارا واقعہ کیا ہے موجود ہے۔ اللہ فرماتا ہے سوال کرنے والوں کے لیے سورہ یوسف میں یوسف اور اس کے بھائیوں کے قصے میں نشانیاں ہے۔ اسی سورہ یوسف کے آغاز میں اللہ نے فرمایا لقد نحن نقص علیک احسن القصص، حبیب ہم آپ تک بہترین قصہ پہنچا رہے ہیں۔ کون سا قصہ؟ بہترین قصہ۔ حالانکہ اسی قرآن میں آدم کا قصہ ہے، ابراہیم کا قصہ ہے، موسیٰ و عیسیٰ کا قصہ ہے، ابراہیم و اسماعیل کا قصہ ہے، ان کو اللہ نے بہترین نہیں کہا، یوسف کے قصے کو بہترین کہا۔ بھائی میں خطاب کرتے کہوں اب جو میں جملہ پڑھنے لگا ہوں یہ بہترین جملہ ہے، ذاکر صاحب میرے بعد علی عمران بھائی پڑھیں گے، وہ قصیدہ پڑھتے وقت کہیں یہ جو شعر میں پڑھنے لگا ہوں یہ بہترین شعر ہے۔ ہمارا بہترین اور ہے، جسے وہ کہے بہترین ہے تو بھائی وہ کتنا بہترین ہوگا؟ اچھا یہ بہترین ہوتا کیا ہے؟ امید بھائی میں ایک منزل تک آپ کے مجمع کو لے کے جانا چاہتا ہوں۔
خداوند منان مرزا برادران کی یہ کاوش، یہ سعید، یہ تبلیغ دین کا بہترین ذریعہ مالک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، نسلوں میں امانت ولاء عذاب منتقل فرمائے۔ 10 دن آپ کے ہاں جس ذاکر نے بھی پڑھا، تقریریں کی، اگر 10 دنوں کے بعد کوئی آپ سے پوچھے کہ 10 دنوں میں فلاں خطیب صاحب نے، ذاکر صاحب نے کیا پڑھا، اگر تو آپ 10 دن کی مجلسوں کو 2 جملوں میں بیان کریں تو سمجھیں یہ بہترین ہے۔ بھئی میرے پورے گھنٹے کی تقریر کو اگر آپ 2 لفظوں میں بیان کر دیں تو سمجھیں یہ بہترین تقریر ہے۔ ایک جوان کو کتاب پڑھنے کا بڑا شوق ہے، سارا ہفتہ اس نے ذخیر کتاب کا مطالعہ کیا، ہفتہ مکمل ہو گیا، کتاب ختم ہو گئی، گھر والوں نے پوچھا اس پورے ہفتے میں اس کتاب میں آخر لکھا کیا ہے جو تو دن رات پڑھتا رہا؟ اگر تو وہ پوری کتاب کو 2 لفظوں میں بیان کر دے تو سمجھو یہ بہترین کتاب ہے۔ بات پہنچی؟ بہترین قصہ وہ ہوتا ہے جو کم سے کم الفاظ میں سمٹ جائے، بہترین تقریر وہ ہوتی ہے جو کم سے کم الفاظ میں سمٹ جائے۔ وزیر آباد والوں اب مجھے بتاؤ یہ قرآن کتنا بہترین تھا جو اللہ نے نقطے میں سمیٹ دیا۔ بھائی سبحان اللہ، بھئی ایک نقطے میں مولا امیر سے پوچھا گیا یا علی کائنات کا علم کہاں سے ملے گا؟ علی نے فرمایا والا ربین والا یابی سے دلہ فی کتاب مبین، کوئی خوش کو تر نہیں جس کا تذکرہ کتاب مبین میں نہ ہو۔ پوری کائنات کا علم قرآن میں ہے، قرآن کا علم قلب قرآن یاسین میں ہے، یاسین کا علم فاتحہ الکتاب میں ہے، فاتحہ کا علم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا علم بسم اللہ کی با میں ہے، با کا علم نقطے میں ہے جو با کے نیچے ہے۔ انا نقطہ تو تحت البا، میں وہ نقطہ ہوں جو با کے نیچے ہے۔ اب پتا چلا نقطے کو سمیٹو تو علی بنتا ہے، علی کو پھیلاؤ تو کائنات۔ سبحان اللہ، مل کے نعرہ حیدری۔ بھائی کیا بات ہے، آپ کے سننے کی کیا بات ہے؟ بات پہنچی؟ بہترین تقریر وہ ہوتی ہے جو کم سے کم الفاظ میں سمٹ جائے، ٹھکرا نہیں، ٹھکرا نہیں۔ بہترین تقریر وہ ہوتی ہے جو کم سے کم الفاظ میں کائنات کو قرآن میں سمیٹا، قرآن کو نقطے میں سمیٹا۔ اچھا کچھ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات آتی ہے، جو بھی فضائل پڑھے مولا کے سوال آتا ہے یہ کیسے ممکن ہے؟ اس بات کو تو عقل ہی نہیں مانتی۔ تمہیں یہ کس نے کہا جو عقلوں میں آئے اسے علی کہتے ہیں؟ بھائی جو عقلوں میں نہ آئے اسے علی کہتے ہیں۔ یہ قلم اٹھایا، قلم یہ کاغذ، ایک قلم کاغذ کے ساتھ ٹچ ہوا، بنا ہے نقطہ۔ نقطہ کون ہے؟ علی۔ اب پتا چلا لوگ قلم کاغذ کے دشمن کیوں تھے؟ ہائے 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 ہائے، انہیں پتا تھا قلم نبوت کے ہاتھوں میں ہوا تو اعلان صرف ولایت علی کا ہوگا۔ یہ نقطے کی دشمنی تھی، نقطے میں پوری کتاب آ گئی۔ بھائی آپ کے سامنے کیمرہ لگا ہوا ہے، اتنا سارا کیمرہ ہے اور میں اتنا سارا پورے کیمرے کے اندر آ گیا، میں اتنا سارا، اور یہ مجمع میں جب کیمرہ پھرے گا تو آپ بھی اس کے اندر آ جائیں گے۔ یہ تو یہ کیمرہ ہے، آج سے 40 سال پیچھے جائیے VCR میں کیسٹ ڈالتے تھے، یاد ہے آپ کے ابا اماں کی شادی کی مووی یاد ہے؟ دیکھیے کسی نے، وہ اتنی سی کیسٹ کے اندر آ گئی، میکے بھی سارے آ گئے، سسرال بھی سارے آ گئے، اتنی سی کیسٹ کے اندر۔ وہ دادا دادی پردادا پردادی بھی نظر آئے، اس میں دور گزر گیا، VCR وہ کیسٹ کی جگہ CD نے لے لی، اتنی باریک CD، اور اس میں گھر کی شادی آ گئی، سارے رشتہ دار اتنی سی CD کے اندر آ گئے۔ جب CD بدل گئی میموری کارڈ آ گیا، اب موبائل کے اندر کارڈ کی اپنی اتنی کیا کہتے ہیں
मेमोरी इतनी है कि उसमें ढेरों शादियां, ढेरों मजलिसें, ढेरों लोहे, बल्कि अब तो लाइब्रेरी का दौर ही खत्म हो गया। अब किताबें जवान मोबाइल में कर लेते हैं, ऐसा ही है, रास्ते में कहीं भी वो मुताला करते जाते हैं। इतने से कार्ड के अंदर कुरान के 30 पारे भी आ गए, कुरान की तफसीरें भी आ गई, नहजुल बलागा भी आ गई, सही फैसल जातिया भी आ गई, सही बुखारी भी आ गई, सही मुस्लिम भी आ गई, सुनन इब्ने माजा भी आ गई, सुनन निसाई भी आ गई, सियाह सिद्दा भी आ गई, वसाइल शिया भी आ गई, बिहारुल अनवार भी आ गई, हदीस की किताबें आ गई, मक्तन की किताबें आ गई, मनाकिब की किताबें आ गई, इतने से कार्ड में। चलो कार्ड का दौर भी खत्म हो गया, तो मोबाइल के अंदर अपनी मेमोरी इतनी है, कार्ड डालने की भी जरूरत नहीं। इतने से मोबाइल के अंदर पूरी दुनिया की किताबें आ गई। ये अक्ल में आ जाती है बात? नहीं नहीं नहीं, मुझे बताओ ये मोबाइल किसने बनाया जी? इंसान ने। शर्म नहीं आती? इंसान के बने मोबाइल में हजारों किताबें आए, अक्ल मान लेती है अल्लाह के बने नुक्ते में कुरान आ जाए। बात पहुंची? तो इसका मतलब है मसला अक्ल का नहीं, मसला तेरी नेचर का है जो असल से गंदी है। अली को भौंकता ही वो है जो असल से गंदा हो। अली को भौंके यानी के बाप अबू तालिब को भौंके, यानी के नौकर माली के अशर को भौंके। आइए आइए आइए। तो बेहतरीन तकरीर वो होती है जो कम से कम अल्फाज में सिमट गया। शुक्रिया। अब बात लंबी ना हो जाए, बात क्लोज करते हैं। अल्लाह ने क्या फरमाया? यूसुफ का किस्सा बेहतरीन किस्सा है, याद है? बेहतरीन किस्सा है। अब यूसुफ का किस्सा ज़हनों में मौजूद है भाई, बच्चों ने फिल्म भी देखी होगी। बच्चों इधर 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 इधर। इस पूरे किस्से को मैंने चाहा कि कम से कम अल्फाज में सिमेटूं ताकि पता चले ये बेहतरीन बना है तो क्यों। 3 अल्फाज हैं जिनमें सारा किस्सा आ गया। हुस्न, मोहब्बत, आंसू। हुस्न यूसुफ का, मोहब्बत जुलेखा की, आंसू याकूब के। तो बेहतरीन किस्सा बन गया। और कुरान कहता है वलन ताजिदा लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला, तुम अल्लाह के तरीके बदलते हुए नहीं पाओगे। अल्लाह का कानून वही है जो असल से है, अल्लाह का कानून नहीं बदलता। तो अल्लाह का कानून ये है जिस किस्से में ये 3 लफ्ज आ जाए, पूरा किस्सा इन 3 अल्फाज में सिमट जाए, वो कायनात का बेहतरीन किस्सा है। हुस्न, मोहब्बत, आंसू। हुस्न यूसुफ का, मोहब्बत जुलेखा की, याकूब के आंसू। आज तुझे किस्सा मैं भी बताऊं। हुस्न हुसैन का, मोहब्बत अल्लाह की, आंसू अज़ादारों के। करबला कायनात का बेहतरीन किस्सा है। भाई उधर भी यही मयार, इधर भी। कौन से अल्फाज बोलिएगा मेरे साथ? हुस्न, यही तीनों अल्फाज यूसुफ के किस्से को भी सिमेटते हैं, यही 3 अल्फाज करबला को भी सिमेटते हैं। ज़हनों में रहे हुस्न, मोहब्बत, आंसू। अब वो भी बेहतरीन, ये भी बेहतरीन। सवाल इन दोनों में से बेहतरीन कौन है? उधर है हुस्न यूसुफ का, इधर है अली अकबर का। पीछे वालों तक बात पहुंच रही है। उधर हुस्न यूसुफ का, इधर हुसैन का। अच्छा, यूसुफ में और हुसैन में क्या फर्क है? भाई मैं अभी मजलिस पढ़ रहा हूँ, तकरीबन 15 से 20 मिनट हो गए मुझे मिंबर पे आए। गर्मी भी शदीद है, सर तपा, पसीने में डूबा हो। कोई उठे डॉक्टर को बुला के लाए, एक आदमी साहब को पसीना बढ़ाया है, इनका इलाज करना।
آپ ہنس پڑے کیوں؟ کیونکہ بات کرنے والی تھی نہیں جو میں نے کی۔ پسینہ نکلے ڈاکٹر کو تھوڑی بلایا جاتا ہے، انہوں نے کہ بلا اچھی بات ہے پسینہ نکلنے کی، صحت کے لیے اچھا ہے۔ سر تپا پسینہ نکلتا جا رہا ہے، کسی کو کوئی فکر نہیں لگی۔ جہاں میں ہاتھ ماروں غلطی سے، ہاتھ کسی ایسی جگہ پہ لگ جائے جہاں سے خون نکلنا شروع ہو جائے، جیسے نکلوں گا برادران دوستان آ جائیں گے کہ بلا رکیے ڈاکٹر کو بلاتے ہیں۔ پسینہ اتنا نکلا، کسی کو کوئی فکر نہیں، خون 2 قطرے نکلا، سب کو فکر لگ گئی۔ محمد کی جبین سے پھوٹے پسینے کا ایک قطرہ ہے یوسف۔ نہیں سمجھے؟ یوسف محمد کے پسینے کا قطرہ۔ اور جب بڑے گھر میں بطول نے چھوٹا گھر بنایا، مٹی والے گھر میں چادر والا گھر بنایا، حسین کو سینے سے لگا کے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی۔ نبی نے فرمایا وخاصتی وحامتی لحمہم لحمی ودمہم دمی۔ یوسف محمد کا پسینہ ہے، حسین محمد کا ہو۔ ادھر یوسف کا، ادھر حسن حسین، ادھر محبت زلیخا کی، ادھر کبریا کی۔ ایک ایک لفظ کی وضاحت نہیں اب کر سکتے۔ ادھر آنسو یعقوب کے، سنیے گا، ادھر آزاداروں کے۔ یعقوب اللہ کا نبی ہے، معزز ہے، جلیل القدر عبد خدا ہے، معصوم ہے، کیا کہنے، علیہ الصلاۃ والسلام ہے، مگر یعقوب کو رونے والا ایک تھا، یوسف کو رونے والا ایک تھا۔ حسین کو رونے والے کروڑوں ہیں، یوسف کو رونے والا ایک تھا، حسین کو رونے والے کروڑوں ہیں۔ علی عمران بھائی کیا فرق ہے ان آنسوؤں میں اور ان آنسوؤں میں؟ قرآن کہتا ہے یعقوب یوسف کے لیے روئے تو بینائی جاتی ہے، تو سنو ہم حسین کے لیے روئے تو بینائی آتی ہے۔ بس شریف دعا کرو سجا ہوا گھر کبھی نہ اجڑے، اللہ نہ کرے کسی پہ اگر اجڑنے کا موسم آ جائے تو اجڑتے وقت کوئی اپنا نہ ملے۔ شب و روز رو رہے ہو ماتم کر کے، جناب زہرا تمہارا پرسہ قبول کرے۔ جناب شہروانوں کا نام سنا ہے نا؟ جب یہ مولا حسین کے گھر میں آئی تھی نا، ان کے ساتھ ایک اور بی بی آئی تھی جس کا نام تاریخ میں شیریں لکھا ہے، جناب شیریں۔ امام حسین علیہ السلام نے ایک دن فیصلہ کیا شیریں اب تم آزاد ہو، ہم راضی ہیں۔ شیریں قدموں میں گری، کہنے لگی مولا میں اپنی زندگی کا بقیہ حصہ بھی آپ کے بچوں کی کنیزی میں گزارنا چاہتی ہوں۔ فرمایا نا شیریں یہ تو طے ہو گیا، ہم تمہیں آزاد کریں، میری ماں بھی راضی میں بھی راضی۔ حکم امام تھا، شیریں مطیع امام تھی، کہنے لگی ٹھیک ہے مولا مگر مجھ سے ایک وعدہ کریں۔ شیریں بول مولا میں اپنے گھر چلی جاؤں گا، مجھ سے وعدہ کریں آپ میرے گھر مہمان ضرور بنیں گے، اجرکم اللہ۔ امام نے فرمایا ہاں شیریں میرا وعدہ رہا میں آؤں گا۔ تڑپ کے کہنے لگی نہیں مولا ایسے نہیں، وعدہ کریں تنہا نہیں آئیں گے، شہزادوں شہزادیوں کو ساتھ لے کر آئیں گے۔ فرمایا ہاں شیریں میرا وعدہ میں اپنے خاندان کے ساتھ آؤں گا۔ رو رہے ہو آنسو تمہارے آ گئے، تھوڑی دیر کے لیے حسین خاموش ہوئے، نہ جانے کیا یاد آیا۔ فرمایا شیریں ایسا تو نہیں ہوگا ہم آئیں اور تو ہمیں نہ پہچانے؟ مولا یہ کیسے ممکن ہے، آپ میرے گھر آپ میرے سردار یہ میری مجھ شہزادیاں اور میں نہ پہچانوں؟ امام نے فرمایا ٹھیک ہے شیریں میرا وعدہ رہا میں تیرے گھر آؤں گا۔ شیریں نے رخت سفر باندھا، امام نے مخدرات عصمت سے فرمایا دیکھو بیویو شیریں جا رہی ہے، اسے الوداع کرو،
عزت کے ساتھ رخصت کرو، اسے تحفے اور ہدیے عنایت کرو۔ ہر بیوی آئی شیریں کو ہدیہ دے رہی ہے، تحفے دے رہی ہے، تمہاری آنکھوں میں آنسو ہے، میں دیکھ رہا ہوں۔ جملہ سنو گے، ایک بات عجیب ہے، جو بیوی کوئی تحفہ دے کر آتی ہے ساتھ ایک چادر ضرور لاتی ہے۔ شیریں نے رخت سفر باندھا، سفر کا آغاز ہوا، سامان باندھا اور کیا دیکھا، چادروں کا ڈھیر لگ گیا۔ تڑپ کے کہتی ہے مولا میں ان چادروں کا کیا کروں گی؟ علی کی بیٹی نے فرمایا شیریں لے جا، کسی دن کام آئیں گی۔ بس شریفو شیریں چل پڑی، کوفہ میں آئی۔ جس نے اپنا گھر بنایا، جس جگہ شیریں کا گھر تھا اسے قلعہ شیریں کہا جاتا، بلندی پہ اس کا گھر تھا، قلعہ شیریں۔ اس کے علاقے والے شیریں کا بڑا احترام کرتے تھے۔ یہ وجہ تھی کہ یہ کنیز نواسہ رسول تھی، دوسری وجہ تھی رسول کے بیٹے کا وعدہ تھا ہم تیرے گھر آئیں گے، آبادی والے احترام کرتے تھے، اس کی وجہ سے ہماری بستی کا مقدر بدل جائے گا، فرزند رسول ہماری بستی میں آئیں گے۔ شیریں نے اپنے علاقے کی خواتین سے کہا میرے ساتھ آؤ، آؤ حجروں کی صفائی کریں، حجروں کو پاک کریں، میرے گھر میں علی کی نفیس بیٹیوں نے آنا ہے۔ شریفو مجھے نہیں پتا یہ تیاری کیسے ہوئی، چشم تصور سے یہی دیکھ سکتا ہوں، رنگ روغن کیا ہوگا، فرش صاف کیا ہوگا، حجرے تیار کیے ہوں گے، ان حجروں میں میری آقا زادی آئیں گی۔ صبح ہوتی شیریں گھر سے باہر آتی، شام تک چلتے ہوئے قافلوں کو دیکھتی، ان قافلوں میں میرا آقا حسین ضرور ہوگا۔ مایوس ہو کے پلٹ آتی، کسی نے بتایا شیریں حسین مکہ چھوڑ دیا ہے، کوفہ کا رخ کیا ہے۔ شیریں بڑا خوش ہوئی، کہنے لگی دیکھا کہا تھا نا میرا مولا کوفہ آئے گا، میرے گھر میں مہمان بنے گا، مقدر حسین کا۔ حسین نے کربلا کا رخ اختیار کیا، کربلا میں قیامت آ گئی، حسین کے جوان مارے گئے، ادھر شیریں انتظار کر رہی ہے۔ شریفو عجیب عجیب خبریں شیریں کے کانوں میں پہنچتی ہیں، مگر یقین نہیں کرتی کیونکہ وعدہ امام کا تھا ہم آئیں گے۔ شیریں نے کہا میرا مولا آئے گا، بہنوں بیٹیوں کے ساتھ آئے گا، بس آزاد آرو میں بھائی کے حوالے منبر کروں۔ وقت گزرتا گیا، عاشور کا سورج طلوع ہو کے غروب ہو گیا۔ ایک رات ایسی آئی، شیریں کے گھر کے آگے سے قافلہ گزرا، نیزوں پہ کٹے ہوئے سر تھے، ہر سر اپنے لہو میں بھرا ہوا تھا، اونٹوں پہ بیویاں تھیں، جن اونٹوں پہ پالان نہ تھے ان اونٹوں پہ بیویاں پابند رسن تھیں، بیویوں کے سروں پہ چادریں نہیں تھیں، بیویوں کے بال چہروں کے آگے تھے۔ قافلے والوں نے اس بستی والوں سے کہا کوئی گھر ہے تو خالی کر دو، ہمارا دل ہے ایک رات قیام کرنا ہے۔ شیریں کو پتہ چلا قیدیوں کا قافلہ ہے۔ عزادارو جب اس نے سنا قافلے میں بچے بھی ہیں خواتین بھی ہیں، اس نے کہا میرا گھر حاضر ہے، آدھی رات تو فرش پہ بیٹھ کے رونے والوں، جو حجرے بی بی زینب کے لیے تیار ہوئے تھے ان حجروں میں قیدن بیویوں کو رکھا گیا۔ شیریں نے حجروں میں بیویوں کو رکھا اور جو کٹے ہوئے سر تھے وہ ڈیوڑی میں رکھ دیے گئے۔ رات گزرتی گئی، ایک قیدن نے شیریں سے کہا شیریں دیکھ تیرا شکریہ، اگر ہو سکے تو ایک کام کرے گی؟ شیریں نے کہا دیکھو میرے بس میں ہوا تو ضرور کروں گی، تم میری مہمان ہو، میرے رسول فرمایا کرتے تھے کوشش کرو قیدیوں کو تکلیف نہ دو، مجھ سے جتنا ہوا میں تمہارے لیے جو کہو گی میں کروں گی۔ بی بی نے کہا دیکھ شیریں وہ جو کٹے ہوئے سر ہے نا وہ مقتولین ہمارے وارث ہیں، ان قافلے والوں سے کہہ دے اجازت دے دے ایک رات کے لیے یہ سر ہمارے حوالے کر دو، بس آزادارو۔ شیریں نے اجازت دے دی، دیکھو قافلے والوں ایک رات ہی کی تو بات ہے، یہ میری مہمان ہے، یہ کٹے ہوئے سر ان بیویوں کے حوالے کر دو۔ شریف و اجازت مل گئی، سر حوالے ہو گئے۔ اب شیریں سے کہنے لگی بی بی دیکھو شیریں ایک کام اور کر دو۔ شیریں نے کہا دیکھو میں ہر کام کروں گی مگر تم سے منت ہے تم میرے حق میں دعا کرو۔ نبی فرماتے تھے اللہ قیدیوں کی دعائیں جلدی قبول کرتا ہے،
कैदियों ने हाथ उठाए। शरीफों हाथ कहाँ से उठाए जो यूं बंधे हुए थे। उन बीबियों ने कहा तू दुआ का कह, हम दुआ करती हैं। रो के कहने लगी दुआ करो, मेरा मौला वतन से चला है, मेरे मौला का वादा था शीरी मैं तेरे घर आऊंगा, बड़ी देर हो गई मौला आ नहीं रहे, दुआ करो मौला का सफ़र खैर का हो। अज़ादारों बीबियों ने दुआ कर दी। शीरी ने आमीन कहा। अब शीरी से कहने लगी इनसे इजाज़त दे दो, हमारे हाथों की रस्सियाँ खुलवा दो। अज़ादारों रस्सियाँ खुल गई। एक एक मकतूल का सर एक एक बीबी की गोद में आया। शीरी कहती है मैं बड़ी हैरान हुई, जिस बीबी की आगोश में कटा हुआ सारा था ये बीबी रोती नहीं थी। सुनोगे फिक्रा, ये बीबी रोती नहीं थी। कहती है मैं देख रही तड़प रही है बीबियां, रो नहीं रही। कि 4 साल की कैदन ने कहा शीरी जब से हमारे वारिस मारे गए हमें इनके जनाजों पर रोने की इजाजत नहीं मिली। शीरी इनसे इजाजत ले दे, हम एक रात अपने प्यारों को रो ले। शीरी ने इजाजत ले दी। बस आज़ादारों मुझे 2 मिनट और दे दो। शीरी कहती है एक एक सर एक एक कैदन की आगोश में आया। जब रोने की इजाजत मिल गई मैंने कहा बीबियों अब तुम करो मातम, तुम्हारे हवाले मेरा हुजरा। कहती है मैं सर हवाले करके पलटने लगी। एक कैदन ने एक सर दे के कहा हाय मेरा माँ जाया हुसैन। शीरी कहती है मैं तड़प के देखने लगी, ए कैदन तेरे वारिस का नाम हुसैन है? उसने कहा हाँ। कहने लगी देख ये नामे हुसैन ना पुकार, मेरा दिल घबरा रहा है, तेरे वारिस का कोई और भी ताल्लुक होगा, कोई और नाम ले ले। अब इस बीबी ने कहा हाय अब्बास का भाई, हाय अली अकबर का बाबा। शीरी के सर से चादर उतरने लगी, 2 सानू होके बैठी। ए कैदन तुझे तेरे मकतूल का वास्ता, बता तू कौन है? आवाज आई शीरी तुझे हुसैन ने कहा था ना ऐसा ना हो हम आए और तू ना पहचाने। शीरी मेरे चेहरे से बालों को हटा। अज़ादारों बालों